حمداللہ صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں اس ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے پاک امریکہ تعلقات میں، اس خطے کی سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ندیم صاحب، میرے خیال میں ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ٹرمپ آیا یا سیاسی حوالے سے یا معاشی حوالے سے یا سیکورٹی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ٹرمپ کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے یا رجیم کی طرف سے پاکستان کے لیے مثبت اشارے مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کی ماضی ہمارے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی وہ ہوگی اس خطے کے بارے میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جو پالیسی امریکہ کی مڈل ایسٹ کے بارے میں ہے۔ مڈل ایسٹ کے بارے میں وہ اسرائیل کو روز اول سے اپنے مفادات کے لیے ایک چوکیدار بنانا چاہتے تھے، ایک چودھری بنانا چاہتے تھے، یا ایک سچو جیسے کہ خرم صاحب نے کہا بنانا چاہتے تھے، جو کہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ کون سے ممالک تھے؟ مصر ابتدا میں رکاوٹ تھا، لیبیا رکاوٹ تھی، تو پرانی باتیں ہوگی۔ تو نہیں، ابھی بھی چل رہی ہے لڑائی نا، عراق ہے، شام ہے، ایک ایران ابھی باقی ہے۔ ان سب کو تو انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ اب وہاں کا چودھری اسرائیل ہے، امریکی۔ فلسطین کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، غزہ کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وہ جو کہتے ہیں کہ میں جنگ ختم کروں گا، کیا وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، نسل کشی انسانیت کی، مسلمانوں کی، اس سلسلے میں اس کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ آئیے پاکستان میں ایران ہے، اس خطے میں ایران ہے، روس ہے، افغانستان ہے، چین ہے، پاکستان ہے اور انڈیا ہے۔ آپ بتائیے امریکہ ان تمام ممالک میں ان کی نظریہ کس پر ہے؟ مثبت اشارے، سپورٹ کرنا، حمایت کرنا، وہ انڈیا ہے، وہ انڈیا ہے۔ ادھر اسرائیل ہے، اور یہ جو ان کا نائب صدر جو ابھی ہے، اس کی بیوی میرا خیال تعلق انڈیا سے، اور جے ڈی وینس، اس کا تعلق انڈیا سے، اور دوسرا جو اس کا داماد ہے ٹرمپ کا جو داماد ہے، اس کا نتنیاہو سے تعلق ہے، خود ٹرمپ کا بھی تعلق ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کے اس خطے کا چودھری وہ بھارت کو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ معاشی میدان میں چین کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے، وہ ایران کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے، وہ روس کو اس خطے میں مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیا آپ کے خیال میں وہ کہتے ہیں میں جنگ ختم کروں گا؟ کیا یوکرین کی جنگ ختم کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے یا نقصان میں ہے؟ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا آنا پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ خرم صاحب، جو برطانیہ کے اندر انتخابات تھے، رشی سنک برے طریقے سے وہ ہار گیا، اور میرے خیال میں بڑی بدترین شکست تھی اس کی جماعت کی بھی۔ امریکہ میں دیکھیں تو کمالا ہیرس کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو مجھے لگتا ہے یہ جو انڈین اوریجن کی نان ایکسیپٹنس ہے، وہ جو وائٹ ایکسٹریمسٹ رائز ہو رہا ہے، پورے یورپ میں بھی ہوا، امریکہ کے اندر بھی اسی کا فینومینا تھا، وہ ایک بڑی کھل کے چیز سامنے آ رہی ہے، شاید ایکسیپٹنس نہیں ہے اس کی۔ جی، اس پہ سوال ہے کہ کیا جو ہندوستانی لابی امریکہ میں بھی پہلے سے زیادہ بہت طاقتور ہوئی ہے، بلکہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہودی لابی تھی، جو کہتے ہیں کہ امریکن اسرائیل جو پیک بنی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اب ہندوستانی لوگ بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس کو ہمیں جنرلائز کرنا اس وقت مشکل ہے، بیکاز جس رشی سنک کو پھر ہرایا برطانیہ کے عوام نے، اس کی جگہ ایک سیاہ فام خاتون جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کی لیڈر منتخب ہو گئی ہیں، جو آنے والی ہیں۔ تو لہذا وہ اس کو ہم اس کے نسلی بنیاد پر کوئی موومنٹ ڈیفینیٹلی ہے، بدترین شکست تھی۔ اور یہاں جو ہے ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ امریکہ کے عوام نے ایک ایسے شخص کو صدر منتخب کیا ہے جس کا 2 دفعہ مواخذہ ہوا بطور صدر، ٹوائس امپیچ، ابھی بھی 2-3 ریاستوں میں 4 دفعہ وہ انڈائٹ ہوا ہے، یعنی بطور مجرم کے طور پہ اس کے اوپر کیسز ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر امریکہ کے عوام اس کو منتخب کر رہے ہیں، آئی تھنک جارجیا جہاں اس کے اوپر وہ کیس تھا، وہ تو جیت گیا وہ۔ جی، تو لہذا یہ جو ایشوز ہیں جس کا ذکر ہوا کہ جی یہ جنگ ختم کرے گا، اب میری نظر میں جنگ ختم نہیں ہونی، اسینشلی کمزور کو کچلا جائے گا، اور اس طرح جنگ ختم ہو جائے گی کہ بھئی یوکرین ہے، یوکرین کو امریکہ جو ہے اتنے $100 ملین کی ہر $1 بلین کچھ $100 بلین
کہ امداد دے رہا تھا وہ امداد ختم ہو جائے گی تو وہ جو طاقتور ہے وہاں رشیا جو ہے وہ جیت جائے گا. اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ جو کچل رہا ہے, اور پہلے بھی امریکہ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, بلکہ یہ دلچسپ ہوگا کہ جہاں جو آرگومنٹ یوکرین کے لیے ڈیولپ کیا گیا کہ امریکہ اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہے جو ہے یوکرین کو سپورٹ کرنے میں, بیکاز اتنا ہی خرچہ جو ہے امریکہ اسرائیل کو بم دینے میں کر رہا ہے, تو کیا وہاں یہ آرگومنٹ ہوگا؟ لیکن نہیں ہوگا, اور جو کمزور ہے اس کو کچلا جائے گا. تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کہنا کہ جی وہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے, وہ جنگ نہیں ختم, وہ کمزور کو کچل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ جی جو کچلا جائے وہ ختم ہو جائے اور آگے بڑھے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بنیادی طور پر کاروباری شخص ہے, اور وہ اپنی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور عمران خان کے معاملے میں انہوں نے 2 دفعہ ٹرانزیکشنز ایسی کی ہیں جس کا صرف فائدہ امریکہ کو ہوا ہے, پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے. پہلے جو چیز ہم بھول گئے کہ 2018 میں جیسے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پاکستان نے جو بہت سارے افغان طالبان جو پاکستان کی حراست میں تھے, امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عمران خان نے ان کو رہا کیا تاکہ دوحہ میں وہ ڈائیلاگ شروع ہو سکے 2018 میں. اور وہ ڈائیلاگ جو ہے 2020 آ کے انہوں نے پھر 20 میں ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنا لیکن پاکستان کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوا. اس طرح جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کشمیر کے معاملے میں بڑا واضح ہے کہ عمران خان نے کمپرومائز کیا, اور ٹرمپ کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے کچھ سمجھیں کہ ان کے نالج میں رہ کر کیا. لیکن کیا اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 21 سے اس بعد پاکستان کو کسی بھی طرح کوئی ایڈوانٹیج دیا؟ نہیں دیا. اور یہ ایک سوال ہے کہ جی 19 کے بعد سے 22 تک جو حکومت تھی عمران خان کی, کیا اس میں امریکہ نے کسی بھی طرح پاکستان کو کوئی ایڈوانٹیج دیا؟ نہیں دیا. اسی طرح چیزیں چلتی رہی. تو لہٰذا وہ ایک بہت ٹرانزیکشنل شخص ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ویسے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہی نوعیت ہی ابھی تک جو ہسٹری ہے نا وہ ہے ہی ٹرانزیکشنل ہے. ہاں میں ایک بریک لے لوں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو ٹرانزیکشنز 2 کی اس میں اس نے امریکہ کا فائدہ نکالا, پاکستان کو دونوں میں نقصان ہوا. پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد اور خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان کے بہت سے رہنما احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, مریم نواز اینڈ مینی ادرس, وہ عمران خان کو پاکستانی ٹرمپ کی تشبیہ دیا کرتے تھے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے فکر مند ہوں گے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے ان کے تعلقات کی کئی نوعیت خراب نہ ہو جائے. ویسے تو جو واشنگٹن کے اندر حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پاکستانی وزراء کے نام تک یاد نہیں ہے. کسی زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف اور سرتاج عزیز صاحب سے ملاقاتوں کے کچھ ہی عرصے بعد جب ان کی حکومت گر گئی تھی تو کسی نے پاکستانی فائنانس منسٹر کا سوال پوچھ لیا تھا تو انہیں سرتاج عزیز کا نام بھی پتہ نہیں تھا. عام طور پر اسی طرح کی نوعیت ہوتی ہے. ایک میں نے مریم کا سٹیٹمنٹ نکالا, آپ کو دکھاتا ہوں, پھر گفتگو آگے چلاتا ہوں. جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا, ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے. ہمایوں صاحب, یہ پاکستانی ٹرمپ اور امریکی ٹرمپ, سیاست میں کچھ چیزیں تھیں مشترک نا, یہ اسٹریٹ پاور کا استعمال, سوشل میڈیا کا استعمال, لیکن اب یہ مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ کے مریم یا باقی وزراء کے اوپر کتنی بھاری دن آنے والے ہیں اور عمران خان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے یا نہیں. دیکھیں وہ اکثر وہ کہتے ہیں, مطلب ٹرمپ کو اگر ہم پشتو میں ٹرانسلیٹ کریں وہ ترپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مین ہوتا ہے ٹرمپ کا پتہ, ٹھیک ہے نا, جو ٹرمپ پھر اس لحاظ سے اس کا جواب یہ ہے ٹرمپ ہی ہوتا ہے. وہ جب آ کے پڑھتا ہے تو بہت سخت پڑھتا ہے. اچھا, جو ادھر ہوا ہے نا, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے یو کے میں کس طریقے سے وہاں پہ چینج ہوا ہے سسٹم, اور انہوں نے اٹھا کے پھینکا ہے, جیسے اس جگہ پہ یو ایس میں کیا ہے, اسی طریقے سے 8 فروری کو بھی لوگوں نے اٹھا کے پھینکا ہے. فارچونیٹلی ان کے لیے وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ بے ایمان نہیں تھا. وہاں پہ الیکشن کمیشن نے فارم 47 کے تحت رات کو یہ رزلٹ آیا, صبح بدل گیا, یہ نہیں ہوا وہاں پہ. ورنہ حشر تو یہاں پہ بھی وہی ہوا, بلکہ اس سے بہت پیڑا ہوا. اور اس میں بعض آنریبل لوگ ہیں جس میں خرم صاحب ایک ہیں جنہوں نے کہا کہ I would rather accept an honorable defeat. 3-4 ہیں, خواجہ سعد ہیں, چند ایک نے کیا ہے, and we must acknowledge people like them. ان کی اس چیز کے ان کو اکنالج کرنا چاہیے کہ that is what a principal democracy is. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. عمران خان نے آج ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے.
دیکھیں ہر ایک نے دیے، ہر ایک نے دیے بہت ہی دلچسپ مبارکباد ہے، اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بات بتاتا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی، خرم صاحب نے بات کی تھی کہ بھائی ٹرمپ نے اپنے وہ میں نے آپ کو مریم کا اسٹیٹمنٹ سنایا. نہیں ویسے بلال بھٹو نے بھی اسی طرح کہا تھا. انہوں نے یو ایس کے اندر کہا تھا کہ اسی طریقے سے ایک بندے نے آپ کے پورے جو 200 سال کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز تھے اس کو تباہ کر دیا. اور سننے میں یہ آ رہا ہے، سننے میں پریشان تو مجھے تو نہیں پتا، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب ابھی وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں ٹویٹس. مذاق کے ہوگا لیکن آئی ڈونٹ نو، سوشل میڈیا بھی میں نے دیکھا، میں نے چیک نہیں کیا کہ بعض لوگوں نے مجھے کہا ہے، ایک اینکر نے مجھے کہا ہے کہ میں نے ان کو ان کے ایک اور ٹویٹ کے ساتھ اس کو ٹیگ کر کے کہا اس کو بھی ڈیلیٹ کرو. سو دیٹ مینز کہ کچھ ہوا ہے. لیکن دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہوا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پروگرام شروع ہونے سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب بھی اس بات کے اوپر ہنس رہے تھے کہ یہاں ٹویٹس بھی ڈیلیٹ ہو رہی ہیں. ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہر ایک ملک اپنے مطلب کی چیز دیکھتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جو اوروں کے مطلب کی چیز دیکھتا ہے. یہ یاد رکھیں، آج ہم اگر کوئی انڈیا کو، جیسے حافظ صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا کو یہاں پہ وہ بنا رہے ہیں کہ بھائی تم ادھر کے ہیڈ بوائے ہو گئے، وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ 1980 میں پاکستان انڈیا سے بہت بہتر تھا، لیکن آج انڈیا کہاں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کے پچھلے 40 سال میں ہم لوگوں کی پرائیورٹیز واز ناٹ پاکستان. جب ہم بات کرتے سی پیک کی، بہت اچھا پروجیکٹ ہے بٹ وی ور نیور ریڈی فار اٹ. سی پیک سے ابھی تک پاکستان کو ایسا سچ فائدہ نہیں ہوا. جو 10,000 جو کے وی اے کا جو وہ بنا ہوا ہے، وہ اس کا وہ بنا ہوا ہے میگا واٹ کا جو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ پاور پروجیکٹس لگائے ہیں، اس نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس گلے پڑی ہیں، وہ ڈبو. اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے جو گوادر بنایا ہے، وہ گوادر آل انکلوسیو نہیں تھا، اس کے اوپر سوچ نہیں ہوئی تھی. جب ہم جلدی میں پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، جب اس میں سوچ نہیں ہوتی، جیسے ہم لوگ بل پاس کرتے ہیں بغیر اس پہ ڈیبیٹ کے. ہمایوں صاحب اس کے اندر خامی چائنا کی یا سی پیک کی نہیں ہے، ہماری ہے کہ ہم نے پرائورٹی صحیح متعین نہیں کی. میں نے کیا کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں، اس میں رانگ پرائورٹیز. سر رانگ پرائورٹیز نہیں ہے، رانگ انٹینشنز ہیں. رانگ انٹینشنز یہ ہے لاہور کے اندر $1.5 ارب کی ہم نے اورنج ٹرین لگا دی. $1.5 ارب کی اورنج ٹرین آپ کو پتا ہے ہم نے لاہور میں ڈالی ہے. ایگزیکٹلی. اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتے. وہ اس وقت وہ دوسری پی آئی اے ہے، وہ پی آئی اے جو 1980 میں ہر 6 منٹ میں دنیا میں کہیں اترتی تھی. اس کو ہماری کو چھوڑ دیں، 2018 سے پہلے دیکھ لو اس کا کیا حشر ہوا تھا. دیکھیں بات یہ ہو جاتی کہ ہم نے اس کے اندر اپنے پولیٹیکل بھرتیاں کی تھی. آپ کی سفارش ہم لوگوں نے اس ملک کو ڈبونے میں. اور لیٹ می بی لٹل بٹ مور اسپیسیفک، 2 پارٹیز نے اس ملک کو دبویا ہے. ابھی تو ساروں نے حصہ ڈالا ہوا دل کھول کے. نہیں ہم نے غلطیاں کی ہیں، میں مانتا ہوں، میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں، لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیفور 2018، ہمارے آنے سے پہلے کی بات. 18 سے 22 تک، 18 کے بعد آپ نے جو ہمارے آتے ہوئے کالے گھڑے میں دھکیل دیا نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، اپنی ذمہ داری سے آپ فرار حاصل نہیں کر سکتے. 1 سال ہم لوگوں نے جو اپنے فیصلے کیے، ہماری وجہ سے جی ڈی پی سارا ڈپ کیا، مانتا ہوں. اگلے سال 3 پوائنٹ کیا، تیسرے سال 5.97، چوتھے سال 6.2. حافظ حمداللہ صاحب، یہ 3 سال ہو گئے، یہ 2 سے اوپر نہیں آ رہے. جی ڈی پی گروتھ پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب، جو چین ہے اس علاقے کے اندر وہ بڑی پاور ہے، اور امریکہ اس وقت اس کا بڑا حریف ہے، اور چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو بلڈ اپ کرنا یہ امریکہ کی اولین ترجیح ہے. آنے والے دن کیا رخ اختیار کریں گے اس خطے کے اندر، کیا اثر انداز ہوں گی وہ پالیسیز جو ٹرمپ امریکہ میں کریں گے؟ انہوں نے پروٹیکشنزم کا ذکر کیا، وہ چائنا کے اوپر زیادہ لاگو ہونا ہے، ہمارے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے رجیم بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ خطہ جس خطے میں ایران ہے، چین ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، روس میں بھی اس کو شامل کر دیں. یہ خطہ امریکہ کے لیے چین کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، پاکستان کی وجہ سے اس خطے کو وہ مستحکم، پرامن، پرسکون نہیں دیکھنا چاہتے. سٹیبل نہیں ہوگا. ہاں بالکل. میں ایک بات کرتا ہوں، جو خرم بھائی نے جو بات کی کہ طالبان اور امریکہ کے مذاکرات، طالبان اور امریکہ کے مذاکرات 2015 میں شروع ہوئے. آپ کو یاد ہے مریم میں اس کی بیٹھک تھی 2015 میں، نشست ہوئی. اس سے 24-48 گھنٹے کے بعد پھر یہ افواہ ہوا کہ ملا عمر آخند اس دنیا میں نہیں ہے. پھر وہ مذاکرات تعطل کے شکار ہوئے. تو لہٰذا یہ مذاکرات
PTI کی حکومت میں نہیں، یہ 2015 میں شروع تھی. ملا عمر کی خبر ریلیز کروائی گئی تھی اس پروسیس کو، وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کب اس کی فوتگی انتقال خبر لیک کروا کے تو اس پروسیس کو توڑا گیا تھا. اب آئیے، جب چائنا کی معیشت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور امریکہ اس معاشی ترقی کو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور پاکستان چائنا کے ساتھ ہے، ظاہری طور پر جو آپ دیکھیں بالخصوص CPA کو آپ بنیاد درمیان میں رکھ کے، تو آپ مجھے بتائیے اگر معاشی راستہ امریکہ چین کا روکنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں کھڑا رہے گا؟ وہ تو آئے گا نا اس میں. دوسری بات یہ ہے، پاکستان نشانے پہ ہوگا، نشانے بھی بالکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک مثال آپ لے لیں، ایران پاکستان گیس پائپ لائن، انہوں نے اپنے علاقے کا کام تو انہوں نے پورا کیا، ایران نے گیس پائپ لائن بچھایا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. سر اس میں ویسے معذرت کے ساتھ ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کے ساتھ بہت محبت کی ہوئی ہے. یہ اپنی پریزیڈنسی جب ان کی ختم ہو رہی تھی ایران سے ایگریمنٹ کر گئے ہوئے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ آپ میں ہمت ہے امریکی سینکشنز کے ہوتے ہوئے اس پروجیکٹ کو آگے چلانے کی یا نہیں ہے؟ نجیم بھائی ہم کیا کرتے ہیں، بڑی شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے ہماری. ہم سیاست بھی ضرورت کی بنیاد پر کرتے ہیں اور ملک کی ضرورت کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ قوم کی ضرورت کو، نہ جغرافیے کی ضرورت کو، اپنے ملک کی جغرافیے کی، اپنی سیاسی ضرورتوں کو دیکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں. اور یہی ضرورت امریکہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت کی بنیاد پر ساتھ رکھنا، جب ضرورت پورا ہو جائے پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرف پھینکنا. جیسے افغانستان میں ہم گئے 80 کی دہائی میں بھی، 9/11 کے بعد بھی، اب بھی ہم استعمال ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں، خواجہ صاحب کی بیان موجود ہے، وہ آج کا وزیر دفاع ہے، کل کا وزیر خارجہ ہے، ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم استعمال ہوئے، ہمیشہ ہوئے، پوری تاریخ یہی ہے. تو ہماری معیشت ہمیشہ یا تو قرضے پر کڑی ہے، یا تو خیرات پر کڑی ہے، یا وار جنگ پر کڑی ہے. ان 3 کام کے علاوہ ہم نے اور کیا کام کیا ہے؟ ہمیں بتائیے. ہماری تجارت، ہماری ٹریڈ، ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے اور یہ کیوں کھڑی ہے؟ لہٰذا امریکہ ٹرمپ کی صورت میں ہو یا کملا ہیرس کی صورت میں ہو، جو بھی ہو، امریکہ آپ کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کو مضبوط اور مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، اور پوری خطے کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ صرف اور صرف بھارت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں.